سے پہلے اس رابطے کی حوالے سے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی تصدیق کی تھی کہ واقعی میں پاکستان ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سماجی ویب سائٹ, رابطے کی ویب سائٹ ہے ایکس, اس کے اوپر کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے اندر پاکستان کی رابطہ کاری کی تصدیق کی ہے انہوں نے, اور کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا کردار ادا کرتا رہے گا اور ثالثی کی کوششوں کے اندر ابھی بھی مصروف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں غیر ضروری قیاس آرائیاں جاری ہیں, تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان بلا بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے. اس ٹائم پر وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی جو ہے وہ ایجنڈا پیش کیا گیا ہے جن پر ایران غور کر رہا ہے. ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. امریکی نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکاف کی بات جنہوں نے آپ نے سنی, انہوں نے بھی یہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 15 نکاتی ایجنڈا دیا ہے, فریم ورک دیا ہے, امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا ہے. اسٹیو وٹکاف نے یہ بھی بتایا کہ مثبت پیغامات اور ابتدائی نوعیت کی بات چیت سامنے آئی ہے, ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور چیز وزیر اعظم صاحب نے آج فرمائی ہے, بڑی امپورٹنٹ تھی, لوگ دل تھامے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے 95 روپیز پر لیٹر پیٹرول اور 203 روپے پر لیٹر ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا کہ ان کے سامنے تجویز آئی تھی, لیکن انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس ہفتے اسی ساری مد میں 56 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے حوالے سے وہ حکومت اٹھائے گی, اور پچھلے 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب کا جو بوجھ ہے وہ حکومت نے اٹھایا ہے تاکہ عوام تک یہ بوجھ نہ جائے. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو تھی وہ 544 روپیز پر لیٹر ہوتی, جو اس ٹائم پر 322 روپے فی لیٹر ہے. اور اگر ڈیزل کی بات کی جائے تو پھر ڈیزل کی قیمت 790 روپے فی لیٹر ہوتی, جو اس ٹائم پر 335 روپے فی لیٹر موجود ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, سنیں سر. دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے, جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں, آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے. یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے. اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس ٹائم پر زر مبادلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, فوریکس ریزروز انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ایک ایسے ٹائم پر جہاں عالمی سطح کے اوپر ایک اکنامک بسٹ آ رہا ہو یا اکنامک ڈاؤن فال آ رہا ہو, پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی معیشت اسپیشلی جس فارم کے اندر ہے, ایکسپورٹس کی فارم میں, وہ بہت تگڑی ہو. لیکن پاکستان کے پورے ہفتے ایک جو پاکستان کی عام عوام کے اندر ڈسکشن چلتی رہی وہ یہ تھی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو یورپ نے ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے, اس سٹیٹس کے حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ڈاکٹر عثمان خان کی طرف سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو اور عمران خان صاحب کا رشتہ دار کہتے ہیں, ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی اس نے ایک کھلبلی مچا دی. پہلے یہ کہا گیا کہ قاسم خان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اس کے بعد جو ویڈیو آئی وہ ڈاکٹر عثمان کی تھی. سو اس ساری صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے, 3 چیزوں پہ بات کریں گے. پہلے جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ بات کریں گے, سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم ایران اور یو ایس کی وار کے بارے میں بات کریں گے, اور تیسرے سیگمنٹ میں پاکستان کے اوپر جو معاشی اثرات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے سیگمنٹ کے لیے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہوا کرتے تھے. محمود مولوی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.